اب اس آیت کو ایک اور انداز سے دیکھیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ اب جو لفظ ہے نا سائل، مانگنے والا، وہ کوئی بھی چیز مانگ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ مانگنے والا کیا مانگے گا، دنیا مانگے گا، آخرت مانگے گا، مال مانگے گا، کیا چیز وہ مانگے گا، بلکہ مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قسم کا بھی سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اسے عطا بھی فرمانا ہے اور اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو واپس خالی نہیں لوٹانا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس قسم کا سائل بھی حاضر ہو جائے، اس کو جو بھی طلب ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے مانگے، نبی کریم علیہ السلام اسے عطا فرما کے ہی واپس لوٹاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں وہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اے محبوب آپ نے ہی عطا فرمانا ہے، جس کو آپ چاہیں عطا فرما دیں، جس سے چاہیں روک دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سردی بہت لگ رہی تھی، میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی بہت لگ رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ پاک علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما دے۔ اب انہوں نے مانگا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سردی لگ رہی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایک کے بدلے انہوں دونوں چیزیں عطا فرما دی کہ اللہ پاک علی المرتضیٰ کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما۔ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا، اس کے بعد سے آپ گرمیوں کے اندر سردی کا لباس اور سردیوں کے اندر گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما دیا کہ سردی میں سردی نہیں لگتی تھی اور گرمی کے اندر گرمی نہیں لگتی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی چیز مانگنی ہے، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی لگ رہی تھی، کوئی موٹا کپڑا پہن لیتے، سردی کا ظاہری حال تو یہی ہے نا، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کا حل بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ وہ حاضر ہوئے، عرض کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک کے بدلے میں دو چیزیں عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا کہ سردی اور گرمی سے انہیں محفوظ فرما دیا۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بازو کٹ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو کٹ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب شریف لگایا، بازو کو دوبارہ جوڑ دیا، وہ پہلے کی طرح صحیح ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے کثیر واقعات، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران آپ کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی، آپ نے ڈیلا آنکھ کا اپنے ہاتھ پر رکھا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ درست فرما دیجئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پر کوئی حکیم تو نہیں تھے، پھر حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈیلا اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو نبی کریم علیہ السلام میری آنکھ کو درست فرما دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھ درست کر دیجئے۔ فرمایا اے قتادہ اگر صبر کرو تو جنت ملے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جانی ہے، آپ میری آنکھ میری درخواست پر درست کر دیں اور جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھ سے واپس رکھ کر دعا کی اے اللہ پاک قتادہ کی آنکھ درست فرما دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ آنکھ ایسی درست ہوئی کہ دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی اور اس سے مجھے زیادہ اچھا بھی نظر آنے لگ گیا۔ کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، کوئی مشکل آئی ہے، دنیاوی ہے، دینی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وگرنہ حضرت قتادہ کسی حکیم کے پاس جاتے، آنکھ اس نے درست کرنی تھی، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو بھی مانگو وہ عطا فرماتے ہیں، اسی لیے وہ آنکھ لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے ان کی آنکھ کو درست فرما دیا۔